बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त दुनिया में ईरान इसराइल जंग बनी हुई है। बयानात बदल रहे हैं। आज OIC वज़ीर खारजा का इजलास भी था जिसमें बात यह की गई है कि सबको मुत्तहिद होना होगा, तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना होगा, तभी इसराइल की जहरियत का खात्मा किया जा सकता है गजा में और ईरान में। तय्यिब एर्दोगान सदर हैं तुर्की के, उन्होंने ये ऐलान किया। दूसरी तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है कि रूस का और ईरान का दुश्मन एक ही है। फिर देखिए कि अब दूसरा कैंप बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, 15 जून को कहते हैं कि जी हमारे अज़ाइम हैं और उसमें वो थोड़ा इशारा देते हैं रजीम चेंज का, लेकिन 20 जून को कहते हैं कि अगर वहां हुकूमत का तख्ता उलट गया तो और बात है, लेकिन हमारा कोई गोल ये नहीं है। तो क्या ये अब शिकस्त को तस्लीम करें? वरना पहले तो वही चाहते थे कि वहां पर हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, और इसीलिए आप देखिए उन्होंने टारगेट इन लोगों को किया कि कोई वहां पर फौज की तरफ से कोई कू हो जाए, कोई और लोग सामने आ जाए, इसलिए उन्होंने उनके आर्मी चीफ को और जो आला तरीन ओहदेदार थे उनको शहीद किया। अब इसराइल की तरफ से तो नेतन्याहू का बयान, फिर हीफा के मेयर, हीफा शहर के मेयर जिसको टारगेट कर रहा है ईरान, उसके मेयर का बयान आता है जी हम चाहते हैं, ये सदर ट्रंप ने तो 2 हफ्ते का कह दिया, हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर अमन चाहिए। ट्रंप कहते हैं कि इसराइल जौहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सकता ईरान की, उसमें सलाहियत ही नहीं है। तो क्या बनेगा इस जंग का, और क्या पांसा पलट रहा है? क्या ईरान अब मजबूत होता नजर आ रहा है, इसराइल थकता नजर आ रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। ज़ुनैरा अज़हर ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं आलमी सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनको सराहा जाता है, और इन्होंने बैनुल-मुल्क से तालीम भी हासिल की हुई है, स्पेशलाइजेशन की हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ईसा नकवी तमाम आलमी अमूर पर भी बहुत गहरी नजर रखते हैं और लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी आप इनका प्रोग्राम देखते रहते हैं। ज़ुनैरा, ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई वो अंग्रेजी में कहते हैं टाइड इज टर्निंग? Well, thank you so much, Osama, for having me. देखिए, ये तो 1992 से प्रोजेक्ट है नेतन्याहू का, और वो चलता आ रहा है, और अभी कल ही एक इंटरव्यू दिया है प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा है कि दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ नेतन्याहू सेल्फ प्रिजर्वेशन, और वो जितना अरसा ये सब करते रहेंगे उनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स इंटरनली आ सकते हैं वो उससे बचते रहेंगे। तो अगर बिल क्लिंटन ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत एक पुरानी यूं समझे कि एक टग ऑफ वॉर है जो चल रही है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसपे ओबामा ने ईरान को न्यूक्लियर डील पे आमादा कर लिया था बैक इन 2015। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि उससे वॉक आउट पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था और अब भी प्रेसिडेंट ट्रंप का ही दौर है जब ये वॉर हो रही है? तो मैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में और डिफेंस एंड सिक्योरिटी में इत्तेफाकात पे बिलीव नहीं करती। एवरीथिंग इज डिजाइन, एवरीथिंग इज प्लान्ड, ऑल वॉर्स आर क्रिएटेड एंड वेल प्लान्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एक एजेंडे के तहत अब्राहम अकॉर्ड्स लेके आए थे और ईरान से पुल आउट कर लिया था न्यूक्लियर डील को। पर अगर न्यूक्लियर डील से पुल आउट करने के बाद भी ईरान को यह हक हासिल नहीं था कि वो अपनी डेटरेंस के लिए अपने न्यूक्लियर प्लान को आगे बढ़ाए, तो फिर मुझे नहीं पता इसका और क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सो खुद ही डील्स को सबोटाज किया पहले ट्रंप ने बैक इन हिज फर्स्ट टेन्योर, और अभी एक दफा फिर पुल आउट किया है। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो बेशक यूरोपियन से बात करते रहे जेनेवा में, बट वो तो US से जब तक बात नहीं करेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। So this seems to be the greater plan of creating and remapping the Middle East to me. ठीक। ईसा नकवी, ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते में दे रहा हूं। पहले उन्होंने बयान दिया कि जी हम आयतुल्लाह खामेनेई को अभी खात्मा कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर रहे। इंटरनेशनल लेवल पर यह खबर आई कि जी मंसूबा बन चुका है, गो हेड दे दिया है, सिर्फ उसका हुक्म नहीं दिया कि हाँ इस पर अमल दरामद कर दो। ट्रंप ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, फिर 2 हफ्ते कह दिया। अब ये कह रहे हैं कि इसराइल में सलाहियत ही नहीं है जौहरी सलाहियत को खत्म करने की ईरान की। तो ये बयान क्यों अब ट्रंप दे रहे हैं इस तरह से? जी सर, ब्लैक एंड व्हाइट आप कोई चीज नहीं कह सकते, इसमें बहुत बड़ा मौजूद है। राइजिंग लाइन, ऑपरेशन राइजिंग लाइन जिस आगाज जब किया गया उससे पहले एक तस्वीर जारी हुई जिसमें आप देखते हैं कि जी अच्छा आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कुछ सिग्नल का इशू है। मैं कोशिश करता हूं दोबारा आपको कॉल मिलाएं, आप किसी ऐसी जगह थोड़ा सा हो सके जहां सिग्नल थोड़े से बेहतर हो। ज़रा यही क्वेश्चन आपसे कि ये ट्रंप ने क्यों कहा है
کہ پہلے 2 ہفتے کا بیان اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل میں تو صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ختم کر سکتا ہے ایران کے جوہری پروگرام کو. یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسامہ, بیکاز جو اسٹیلتھ بامبر اور جو بنکر بسٹر بامبس چاہیے, اگر فورڈو کو ہی ٹارگیٹ کرنا ہے جو کہ ان کی مین فیسلٹی ہے, نیوکلیئر انریچمنٹ فیسلٹی, تو وہ 260 to 300 فیٹ گہری ہے, اور واحد بنکر بسٹر بامبس جو کہ 200 تک میکسیمم جا سکتے ہیں, وہ بھی 260 کو کیچ نہیں کر سکتے جہاں پہ جا کے فورڈو کی وہ انریچمنٹ فیسلٹی ہے. سو 200 تک بھی اگر جانا ہے کوئی ڈیمیج کرنے کے لیے, تو وہ بامبرز تو صرف اور صرف یو ایس کے پاس ہیں. اس کا جو ورژن اسرائیل کے پاس ہے وہ صرف 16 فیٹ اندر جا سکتا ہے. تو اگر ٹیکٹیکلی بات کر رہے ہیں, پیورلی فرام ملیٹریلی بات کر رہے ہیں, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. بٹ اگر ایسا ہوتا ہے, مائی کوشچن از, اگر ایسا ہوتا ہے اور اپنے اسٹیلتھ بامبر کو یو ایس یوز کرتا ہے, اور بائی دا وے وہ انہوں نے موو بھی کر دیا ہے, میزوری میں تھے وہ, انہوں نے وہ ایران کے قریب موو بھی کر دیے ہیں, تو اگر وہ اس حد تک جا رہے ہیں تو ہو از گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار اینی ریڈیو ایکٹیو اور کیمیکل کنٹامینیشن, یا اس کی اگر کوئی ایک گریٹر ٹریجڈی جنم لیتی ہے, تو کیا اس حد تک یو ایس جائے گا؟ دیٹ از دا کوشچن. اور انفارچونیٹلی میرے مائنڈ میں بھی یہی آتا ہے کہ 1945 میں بھی ساری کیلکولیشنز کرنے کے بعد بھی ایٹامک بام تو یو ایس نے ہی ڈراپ کیا تھا ہیروشیما ناگاساکی پہ. تو اس لیے بڑا وائڈر کانفلکٹ ہو جائے گا اگر اس میں یو ایس شامل ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ از ان ٹو ہارٹس. ون, ہی وانٹس پیس فار ہمسیلف, اینڈ ٹو, جو زائنسٹ پینیٹریشن ہے یو ایس کی کانگریس میں, وہ اتنا پکچر بلڈ کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے عیسیٰ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت موجودہ حالات میں؟ دیکھیں رضا, پہلی کے اگر تصاویر اسرائیلی کابینہ اس وقت لگا رہی ہے, اپنے ساتھ ان کی تصاویر لگا رہی ہے, اور سون ان تہران کے ٹیگ لائن کے ساتھ اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جا رہا ہے, تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. اس وقت مسئلہ جو ہے ان کے لیے ایران ایز اے کنٹری نہیں ہے, بلکہ وہاں پر جو اس وقت نظام قائم ہے, وہاں جو حکومت قائم ہے, اس کا خاتمہ از دی ایکچوئل آبجیکٹو. آپ اس آپریشن رائزنگ لائن, اس کے اوپر بھی بڑا تبصرہ ہوا, رائزنگ لائن کا کیا مطلب ہے, وہ کون سی تحریر ہے جو اس آپریشن کے آغاز سے پہلے بینجامن نیتن یاہو نے جو دیواریں گریا ہے, ویسٹرن وال جس کو کہا جاتا ہے یروشلم میں, مقبوضہ بیت المقدس میں, اس کی ایک دراڑ میں وہ ایک تحریر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بڑے مطالب لیے گئے ہیں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جو پہلوی رجیم تھی, جو مونارکی تھی, اس کا جو جھنڈا تھا اس میں آپ کو درمیان میں بالکل ایک شیر نظر آتا ہے. واضح مقصد یہ ہے کہ ایران میں حکومت کو تبدیل کیا جائے. اس کی جو پوسچرنگ ہے کہ جو اسرائیل کے, گریٹر اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں, ان کی راہ میں جو سب سے بڑی ریزسٹنس یا رکاوٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں, بیسٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایران ہے. ایران کی ریجنل پراکسیز ہیں, چاہے وہ یمن میں ہوں, چاہے وہ لبنان میں ہوں, چاہے وہ عراق میں ہوں, جن کے ذریعے اسرائیل کا راستہ روکے ہوئے ہے ایران. اس تمام کا خاتمہ اس کو ڈسمینٹل کرنا چاہتا ہے. اور اس میں سید علی خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں, ان کی اسیسینیشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اب تو وہ باقاعدہ اوپن اپ کر چکے ہیں اس کو کہ پلان تھا, لیکن اس کو ویٹو کیا گیا امریکہ کی طرف سے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ مرجع ہے, مرجع تقلید ہے. علی سیستانی کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی فالوئنگ ہے عالم تشیع میں, اور ادروائز آپ دیکھیں کہ مسلمان دنیا میں بھی, تو وہ سید علی خامنائی کی ہے. تو اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پھر 120 ممالک میں ہوں گے اور بڑے لمبے عرصے تک ہوں گے. لگتا یہی ہے کہ ڈیزائن یہی ہے کہ ان کی نیچے جو موجود قیادت ہے اس کو چن چن کر ایک ایک کر کے, جس طریقے سے آپریشن نارنیا کیا گیا, آپریشن رائزنگ لائن سے این پہلے, کہ سوتے میں ان کو اپنے گھروں میں, اپنے بستروں میں جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا, اس سے ایک خلا پیدا کیا گیا. اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر سید علی خامنائی کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی طریقے سے ایگزائل میں چلے جائیں, وہ رشیا چلے جائیں, وہ یورپ میں کسی جگہ چلے جائیں, اور پھر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے, ایک ایسی حکومت, جعلی حکومت وہاں پر انسٹال کی جائے جو ایران کو ایک طویل خانہ جنگی میں دھکیل دے. اور جو سسٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 40-50 ایئرس, جو اس کی ایران کی پوسچرنگ ہے, جو ان کی ایڈوانسمنٹ ہے, میزائل ڈیفنس, جو ان کے بیلسٹک میزائلز کا پروگرام ہے, اس کو رول بیک کرایا جائے. ایران کے حوالے سے یہ جو
بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ایران کے پاس نیوکلیئر جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے، یورینیم کی انریچمنٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا جہاں پر 80% سے بڑھ گئی تھی، اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں. اس میں آپ یاد کریں کہ ایک کہانی فلوٹ کی گئی تھی، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. آج تک کسی کو وہ جو WMDs عراق میں جو پریٹیکسٹ بنا کر صدر صدام کے خلاف کاروائی کی گئی تھی، وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن آج تک کسی نے نہیں دیکھے. تو یہ جو ہے کہ ایران اب 1 ہفتہ دور ہے، 2 ہفتہ دور ہے. اگر ایران 1 یا 2 ہفتہ دور ہوتا تو آج ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا، اور اگر ایٹم بم ہوتا تو اس ساری لڑائی کی جہت اور نوعیت ہی تبدیل ہوتی. جو چیز حالانکہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے، ہم اس کو انٹرسٹنگ پہلو تو اس کا یہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ ایران جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، اور بلا شبہ جتنا لیتھل اٹیک کہ جنگ کے پہلے 4 یا 5 گھنٹے میں آپ اپنی مخالف کی فوج کے تمام ٹاپ لیڈرشپ کو، انٹیلیجنس کے تمام لیڈرشپ کو، ان کے ٹاپ سائنٹسٹ کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں، شہید کر دیں، یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. بٹ the way ایران has bounced back، اس نے پوری دنیا کو سرپرائز کر دیا ہے. یہاں پر جی اچھا، میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. زنیرہ، یہ جو بات عیسیٰ نقوی کریں، یقیناً ظاہر ہے کہ یہ ان کا ڈیزائن ہے، اگرچہ وہ مانے نا کہ جی وہاں کو رجیم چینج ہو جائے، لیکن اس میں بھی کامیابی نظر آ نہیں رہی. وہ تمام لوگوں کو ایلیمنیٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، نئے لوگ آ گئے. ابھی آیت اللہ خامنہ ای نے 3 جانشینوں کا اعلان کر دیا، یہ رپورٹس چل رہی ہیں، اور قوم بھی وہ ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے. وہ جھنڈے نکالتے ہیں، اور جب کوئی اٹیک ایران کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے اسامہ، ایک تو یہ کہ جیسے ہی کوئی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے یوزلی ہم لوگ ملٹری کمپیریزنز کرنا شروع کرتے ہیں. وہ ایک حد تک تو درست ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ملٹری مائٹ اگر بڑی ہے تو زیادہ پاسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ملک آپ سے جیت جائیں. لیکن یہی امریکہ ہے جو ملٹری مائٹ ہوتے ہوئے بھی ویتنام سے جس طرح نکلا وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد افغانستان سے جیسے نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سملرلی لیبیا میں جو انہوں نے کیوس کریٹ کیا، اس کے بعد بنغازی جیسا جو انسیڈنٹ ہے وہ آخری وقت تک ہلری کلنٹن کو اور ان کا اس گورنمنٹ کو چیز کرتا رہا. یہ ساری جو میموری ہے یو ایس کی، یہ اتنی جلدی اریز نہیں ہوتی، اسی لیے وہاں پہ انٹرنل ڈیبیٹ جاری ہے. ایون جو بہت رائٹ ونگر لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یو ایس کو اس وار کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. میں اس لیے یہ بات کوٹ کر رہی ہوں کہ جب آپ کسی بھی ملک کو کمزور سمجھ کے اس پہ اٹیک کرتے ہیں نا، تو یو نیور نو کہ ان کا اصل پوٹینشیل کیا ہے. اور اگر پوٹینشیل ملیٹریلی کمپیریبل نہ بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ تو ہر ایک نے اپنا ڈیٹرنس بنایا ہوتا ہے. اور وہ بھی جب آپ کے رائیول ہے وہ اتنا آبویس ہو، جس طرح ہمیں پتا ہے ہمارا رائیول انڈیا ہے تو ہم کب سے ڈیٹرنٹ کریٹ کر کے بیٹھے ہیں. تو اگر آپ بار بار ایران کو دیوار کے ساتھ لگاتے رہے ہیں، ان کے اوپر یو ایس سینکشنز ہیں، وہ آپ سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں، آپ کا جب دل کرتا ہے آپ ان سے بات کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے واک آؤٹ کر جاتے ہیں فرام دا نیگوسیشنز، تو انہوں نے اپنے لیے ڈیٹرنس تو کوئی نہ کوئی کریٹ کیا ہوگا. دوسری چیز یہ کہ جو سلوک آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اب تو جو ایرانین نان نیوکلیئر مائنڈ سیٹ بھی رکھتا ہوگا نا، وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس بوم ہونا چاہیے. سو نو میٹر who you replace the government with، جو بھی آئے گا اگر وہ آ کے سرنڈر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ وہاں گورنمنٹ نہیں بنا سکے گا، وہ وہاں کنٹینیو نہیں کر سکے گا. سو یہ بیسکلی ہی فلاڈ کانسیپٹ ہے رجیم چینج کا ان ایران، کیونکہ اٹ ہیز اے ہسٹری. ہاں، ایسے ممالک میں جہاں پہ بہت عرصے سے سول وار پہلے ہی چل رہی تھی، جیسے سیریا ہے، وہاں پہ آپ نے ایک کیوس کریٹ کر کے، جولانی نام کا ایک دہشت گرد تھا پہلے وہ امریکن ٹاپ لسٹ پہ، آج آپ نے اس کو شرح کے طور پہ پریزیڈنٹ کے طور پہ انسٹال کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بشار الاسد کی گورنمنٹ میں پچھلے 11 سال سے چل رہی تھی سول وار، تو وہاں تو یہ ہو سکا، ایران میں ایسا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہو گیا. اب عیسیٰ نقوی، جو آپ نے کہا کہ اصل سرپرائز تو یہ ریزسٹنس نظر آ رہی ہے کہ ٹاپ ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد بھی وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر شاید کہ جی میزائل ختم ہو جائیں گے، نہیں پہنچ نہیں سکیں گے، نہ ہو سکا. معیشت کا نقصان وہ برداشت کر رہے ہیں، پابندیاں انہوں نے دیکھ لیں. اب اسرائیل کیا کتنا عرصہ برداشت کر سکے گا؟ اسٹاک ایکسچینج کو نقصان ہو رہا ہے، ان کی پارلیمنٹ کے بالکل قریب میزائل گر رہے ہیں، آئرن ڈوم پوری طرح ان کو بچا نہیں پا رہا، لوگ تنگ آ رہے ہیں کہ جی ہمیں بار بار آج تک تاریخ میں اتنی دفعہ نہیں جانا پڑا نیچے بنکرز میں. آپ انقلاب اسلامی کے بعد ایران کی ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اتنی طویل جنگیں لڑنے کا
اچھا اب عیسیٰ بہت معذرت پہلے آپ کی بالکل صحیح آ رہی تھی آواز، لیکن چونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پھر ایک دفعہ موسم بڑا طوفانی سا ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی کچھ سگنلز کا ایشو چل رہا ہے. ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں بریک لے کے، اس کے بعد ہم اس گفتگو کو کنٹینیو لکھتے ہیں. اور یہ کہ جی یہ جو معیشت کا نقصان ہے، کیونکہ جنگ میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی بہت سپورٹ رہی ہے، مگر ٹرمپ کی سوچ رہی ہے کہ جی یوکرین میں بڑے ہمارے اربوں ڈالر لگ گئے ہیں، یہاں بھی پھر افغانستان کی جنگ سے نکلنے کا مقصد بھی ہے کہ جی جانی نقصان تو اتنا جو تھا سو تھا، ہزاروں فوجی مارے گئے، لیکن معیشت کا بڑا غرق ہو گیا، ہمارے ٹریلینز آف ڈالرز لگ گئے. تو یہ کب تک اسرائیل سہ سکتا ہے معیشت کا نقصان؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران نے سرپرائز کیا ہے. عیسیٰ اب یہ جو OIC کا اجلاس جس طرح ہو رہا ہے یا بیانات آ رہے ہیں، اس کا کتنا فرق پڑتا ہے؟ اور ساتھ معیشت کے بارے میں بتائیں کہ دہائیوں سے ایران نے پابندیاں برداشت کی ہیں ہر طرح کی، ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ یہ جنگ بڑی ان کو مہنگی پڑ رہی ہے. دیکھیں، ہم ان دو ممالک کے جن کی بات کر رہے ہیں، ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ایک ہم نارمل ملک کی بات کر رہے ہیں، ایک سویلائزیشن جو کہ کئی ہزار سال سے ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے ریکارڈڈ ہسٹری، اور لگ بھگ گزشتہ 100 سال سے اس کے بارڈر انٹیکٹ ہے، اسی طریقے سے موجود ہے. جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں، وہ ملک جو FATF کی بلیک لسٹ میں موجود ہے، وہ ملک جس کے 196 یا 195 ارب ڈالر 90s میں، جیسے امیجن کہ وہ کتنا بڑی رقم بنتی ہے، اس کو فریز کر لیا گیا تھا، جس کو کرپل کیا گیا ہے مختلف پابندیوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا، کوئی ٹریڈ کرے گا تو اس کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، بینکنگ چینلز، انٹرنیشنل بینکنگ چینلز استعمال نہیں کر سکتا. اس کے باوجود انہوں نے جو سسٹم بلڈ اپ کیا ہے کہ وہ اب بہترین قسم کے بیلسٹک میزائل بھی بنا رہے. دوسری طرف اسرائیل ہے ہمارے سامنے کہ 22,000 مربع کلومیٹر کی آبادی ہے کا ملک ہے، اور 22,000 مربع کلومیٹر کا 1 کروڑ 4 لاکھ کے قریب آبادی ہے، جس میں ہاف مسلم پاپولیشن ہے، جس کو قابض ہے جس کے اوپر اسرائیل، اور اس کو ایک کنٹونمنٹ کے طور پر، ایک فوجی چھاونی کے طور پر بنایا گیا ہے. اور بنی نوع انسان میں اگر آپ سٹڈی کریں تو دنیا میں کوئی ایک خطہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہو اس کی حفاظت کے لیے. وہ یورپ کی، ویسٹ کی ٹیکنالوجی کی، ملٹری کی مائٹ کا سمبل ہے اسرائیل. اور اسرائیل کے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 2، ایرو 3 تھرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی موجودگی میں ایرانی میزائلوں کا بریچ کر کے اسرائیل کو ہٹ کرنا بیسیکلی ایک بہت بڑا تھپڑ ہے اس ٹیکنالوجی کے منہ پر، جس کا فخر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. جب آپ گفتگو سنیں ان کے لہجے میں ایک تکبر اور ایک غرور آپ کو ہر وقت نظر آتا ہے. وہ غرور اور تکبر ایران نے جس طریقے سے توڑا ہے، آج آپ اندازہ لگائیں کہ فرسٹ ٹائم اس کو CNN نے ایک ریئر انسیڈنٹ کے طور پر رپورٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہائپرسونک میزائل ہٹ کر گیا، ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ کیسے ہوا کہ آج ناردرن اسرائیل میں 2 ڈرونز نے سکسیسفلی پے لوڈ کے ساتھ اٹیک کیا ہے، اور ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ بھی اسرائیل میں جا گھسے ہیں. اور اس میں جو سوارمنگ کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے کہ آپ بیک وقت ڈرونز لانچ کرتے ہیں، خود کش ڈرونز لانچ کرتے ہیں، سسٹم ان کو انگیج کرنا شروع ہوتا ہے ایز پروجیکٹائل، ساتھ ہی آپ کے بیلسٹک میزائل، اور پھر آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہوں گے کہ درمیان میں پھر ایک ہائپرسونک میزائل آتا ہے اور اس کو پھر کوئی نہیں روک پاتا. تو یہ بڑی ایسے پلاننگ کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. اس سے میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ زنیرہ کو کہیں جانا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے کنکلوڈنگ ریمارکس ان کی طرف سے ضرور لیں. یہ معیشت کا ایک تو زنیرہ بتائیے گا کہ اس کا کتنا امپیکٹ آ رہا ہے، اور دوسرا OIC کے اجلاس سے کچھ فرق پڑے گا؟ ویل اسامہ، اکانومی کا فرق اگر کسی کو پڑ سکتا ہے تو وہ ایران ہے. اسرائیل کو فنڈز کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، اسرائیل اس جنگ کو جتنا چاہے لمبا کھینچ سکتا ہے. صرف یہ ضرور ہے کہ انہیں اپنا ہدف جلدی ہے حاصل کرنے میں، لیکن اگر آپ نے پرولونگڈ کانفلکٹ کا کمپیریزن کرنا ہے کہ کون افورڈ کر سکتے ہیں تو اسرائیل ڈیفینیٹلی افورڈ کر سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایران کو آپ ایزی نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یس دے ہیو اے کرپلڈ اکانومی، یس سینکشنز کی وجہ سے دے ہیو اے بیٹرڈ سوشو اکنامک سسٹم، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس کے عادی بھی ہو گئے ہیں.
उनके पास एंड्योरेंस भी आ गई है उसकी, उनके पास जितना तजर्बा है जंग का, उसका क्वार्टर क्या, एक डॉट जितना भी इजराइल के पास नहीं है। तो मुझे तो अगर कोई जल्दी जैसे कहते हैं कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, तो मुझे ब्लिंक का इजराइल नजर आता है। बिकॉज इमेजिन उनको एक हफ्ता और बंकर्स में जाके सिटीजन्स को रहना पड़े, तो उन सिटीजन्स की क्या हालत होगी जो आदी ही नहीं है, जो बिल्कुल पैम्पर्ड चिल्ड्रन की तरह बड़े हुए हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, वो एक ऐसी कौम है, मैं जितना मर्जी इस चीज को सोचूं मुझे समझ नहीं आती, वो एक ऐसी कौम है जो पूरी जनरेशंस उनकी 70+ ईयर्स में ऐसे बड़ी हुई हैं कि उनसे 1-1 किलोमीटर के फासले पे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा होता था, लोगों को स्टारवेशन से भी मारा जा रहा है, लोगों को फौजी भी उठा के ले जाते हैं, IDF फोर्सेस हर तरह की मुजालिम भी करती है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप जरा माइंडसेट को भी जहन में रखें कि वो तो समझ रहे हैं ये उनका राइट है कि ईरान को इस तरह ट्रीट किया जाए, एंड हाउ डेयर दे अटैक अस। लेकिन नेतन्याहू इसको एक किसी चीज को कैश करा रहे हैं। वो कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ईरान इज इविल, और अगर वो आपके लिए आएंगे तो आपकी जिंदगियां तो बंकर्स में गुजरेंगी। सो इसलिए ये एक बड़ा अजीब फिनोमेना है जिसमें नेतन्याहू के पीछे भी सारी कौम उनकी खड़ी होगी कि इसको खत्म करें, इस ईवल को जो वो ईरान को कहते हैं, और ईरानी कौम भी मुत्तहिद है कि हाँ हम इसी दिन के लिए तो फिर डेटरेंस तैयार कर रहे थे। इकोनॉमी बाद में देखी जाएगी, सबसे पहले तो जब कौमों को सर्वाइवल का मसला पड़ता है तो दे वांट टू सर्वाइव विद ऑनर। सो दैट इज माय ओपिनियन। जुनैरा, लास्ट क्वेश्चन ब्रेक से पहले, ये जब हो रहा है और तवील होता नजर आ रहा है, तो फिर क्या कोई और मुल्क बीच में शामिल हो सकता है? जिस तरह अभी अमेरिका बराह रास्त अभी तक शामिल नहीं हुआ, इशारे जरूर दे रहा है, वो खुद बराह रास्त शामिल हुआ, सपोर्ट उसकी हर तरह की है, लेकिन खुद जाकर अपने जहाजों का इस्तेमाल करके बम गिराना, उसके बाद जो पुतिन कह रहे हैं तीसरी आलमी जंग का उनको खतरा नजर आता है, और विक्टर गाओ जो चाइनीज के बड़े जबरदस्त एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं मजीद ममालिक शामिल हो सकते हैं इसमें। फिर उसामा देखें, ये तो 2023 से मसला शुरू हुआ है, और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि गाजा के मामले में जो मजालिम इजराइल कर रहा है, अगर किसी के पास लेवरेज है टू स्टॉप दैट तो वो यूएस है। लेकिन आपने देख लिया जो बाइडन से ट्रंप तक नोबडी यूज दैट लेवरेज, किसी ने वो लेवरेज यूज नहीं की, बिकॉज वो लोग इसमें साथ खड़े हैं इजराइल के। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वाइड होता है, और ये होता नजर आ रहा है मुझे, अगर यूएस इसका हिस्सा बनता है तो क्या वॉशिंगटन या लंदन या ब्रसल्स कोई एक बॉम्ब भी अफोर्ड कर सकते हैं ऑन देयर अर्बन एरियाज? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप फिर फुल ब्लोन एक कोalition की तरह ईरान के पीछे आएंगे तो ईरान भी फिर आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। नंबर 2, इस वक्त शायद जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं दे थिंक कि हमने यूक्रेन में रशिया को एंगेज किया है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि ईरान को अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो रशिया है, क्योंकि उनकी डिफेंस ट्रीटीज भी हैं आपस में। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि वो यूक्रेन में बिजी है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अटैक ईरान। लेकिन अगर फिर रशिया को भी ये बात समझ आती है कि हम यूक्रेन लाइक सिनेरियो ईरान में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर क्या बनेगा? यहाँ पे अगर रशिया साथ आके खड़ा हो जाता है। रह गई बात ओआईसी की, तो बी वेरी क्लियर, वो किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। they have no conscience, they have nothing to hide, वो बड़े क्लियर हैं, वो सिर्फ तकरीरें करते आपको नजर आएंगे। आज उन्होंने दहशतगर्द मुल्क कह दिया इसराइल को, लेकिन जो बच्चे वहां पर मर रहे हैं, जो वहां पे खवातीन का हाल है, जो वहां पे बूढ़ों का हाल है, जो OIC ने और अरब लीग ने रोल प्ले किया है, मुझे तो उसमें कोई भी चेंज आता नजर नहीं आ रहा। ठीक, जो करना है फिर वो अपने बलबूते पर करना होगा। बहुत शुक्रिया जुनैरा आपका, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। बताइएगा कि विक्टर गाओ बड़े जबरदस्त एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं मजीद ममालिक शामिल हो सकते हैं, पुतिन तीसरी आलमी जंग का खतरा देख रहे हैं, अगर अमेरिका बराह रास्त बीच में आता है, ट्रंप कह चुके मैं 2 हफ्ते में फैसला करूंगा कि हमने ये अपना जो बॉम्ब है, सबसे बड़ा बॉम्ब 30,000 टन का शायद जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करना है नहीं करना न्यूक्लियर सलाहियत खत्म करने के लिए ईरान का। तो अगर अमेरिका बीच में आता है, क्या और ममालिक भी आ सकते हैं और फिर ये जंग फैल जाएगी? मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो शायद इतना आसान नहीं होगा कि अमेरिका इस जंग में कूदे। हालांकि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसने इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट किया है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, और अभी जुनैरा हैड टू लीव, बट आई स्लाइटली डिसएग्री विद हर, एंड लेट मी प्लीज अलाउ मी कि मैं अपना आर्गुमेंट बिल्ड करूं। कि जुनैरा ने कहा कि
इसराइल के अवाम बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे खड़े होंगे, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जंग का एक ट्रॉमा होता है। अभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक लिमिटेड स्केल के ऊपर 2 ऑपरेशन हुए। इंडिया ने ऑपरेशन किया ऑपरेशन सिंदूर, और हमने जवाब में बयानुम मरसूस लॉन्च किया। देखिए, मेरे घर से 600 मीटर के दूर पर 2 ब्रह्मोस मिसाइल गिरे नूर खान एयरबेस पर, और उसका जो ट्रॉमा है, आई कैन टेल यू कि मेरे बच्चे जो हैं, आई लुक्ड एट देयर फेसेस एंड आई न्यू कि दिस इज टाइम, क्योंकि उस वक्त नहीं मालूम था कि कब जंगबंदी होगी और मुझे उनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। हम इसराइल की बात कर रहे हैं कि जहाँ के लोगों के जहन में खुद के इनविंसिबल होने का तासुर था कि हमारी फजाओं को कोई मुसख्खर नहीं कर सकता, कोई परिंदा, कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, और वहां पर अब मिसाइल गिर रहे हैं। वो बंकर्स में रह रहे हैं, उनके घर, उनके रिहायशी फ्लैट्स तबाह हो रहे हैं, और उनको बंकर्स के नीचे रहना कितना मुश्किल होगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसराइल जो है उसने बज़ाहिर है कि जब आप जंग लड़ते हैं, बहुत कैलकुलेशंस करके आप कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, उनके जहन में यकीनन ये है कि जब हमारे ऊपर हमला होगा तो हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वेस्ट है, अमेरिका है, बरतानिया है, ये ममालिक हैं, ये सारे हमारी पुष्ट पर खड़े होंगे। लेकिन उनके सामने भी ये सवाल मौजूद है कि अब जो लड़ाई है वो जो सूरत इख्तियार कर रही है, अगर उसमें चीन ओवरटली, तो जाहिर है कि ईरान के साथ खड़ा है। रशिया वो मुल्क है जिसमें ये पोटेंशियल भी है, जिसमें ये विलिंगनेस भी होगी कि अगर मजीद प्लेयर्स इसमें दाखिल होते हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि ब्लैक सी से लेके बॉस्फोरस स्ट्रेट से लेकर फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, रेड सी, ये सब का सब गैर महफूज हो जाएगा अमेरिका के लिए, बरतानिया के लिए, यूरोप के लिए, इसराइल के लिए तो है ही है। तो इतनी बड़ी सिचुएशन में जाना क्या उनके लिए ये सूटेबल होगा? उनके लिए जो बेस्ट इस वक्त एम है जो नजर आता है, आप अयाल जमीर की गुफ्तगू सुने जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, वो अब इसराइल की आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि आप एक लंबी जंग के लिए तैयार हो जाए। अब ये जो लंबी जंग है, इस लंबी जंग का मतलब यही है कि असल जो ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से ईरान में जो मौजूदा निज़ाम है उसका खात्मा हो जाए, और जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि ईरान जो है वो एक ऐसी खाना जंगी का शिकार हो जाए, वहां पर एक रजीम इंस्टॉल करवाई जाए, और उस रजीम की जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एंटी इनकलाब फोर्सेस हैं उनकी, और फिर जो यहाँ पर रजीम गुज़श्ता 40-50 साल से इनकलाब इस्लामी के बाद कायम है जो निज़ाम, उनके दरमियान एक लड़ाई हो, और फिर गैर रियासती अनासर के जरिए, दहशत गर्दी के जरिए ईरान को कमजोर किया जाए। लेकिन ऐसे किसी भी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए दे नीड बूट्स ऑन ग्राउंड, दे नीड फुट ऑन ग्राउंड, और उसमें ये कौन इस किस्म का रिस्क ले सकता है, कौन सा मुल्क इस नहज पर जा सकता है, इसके रेपरकशन फिर बियॉन्ड बॉर्डर्स हैं। वो तो दूसरी जो बंकर बॉम्ब्स की बात की, जी पहले आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं अगला सवाल। जी, आपने जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स की बात की, उसमें जो बुशहर की फैसिलिटी है, आप देखें कि जो गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा का एक ख़ुसूसी इजलास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें जो ग्रॉसी का स्टेटमेंट है, डायरेक्टर IAEA, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर होने वाला कोई भी बड़ा हमला, उसके ये जहन में रखें कि सिर्फ ईरान में असरात नहीं होंगे, ताबकारी के असरात, उससे फिर बहुत से लोग मुतासर हो सकते हैं, यूरोप मुतासर हो सकता है। तो ऐसा इस नहज पर जाना कि जहाँ पर आप बंकर बस्टर बॉम्ब्स, इसमें जाहिर है कि थ्रेट्स ज्यादा है, उन थ्रेट्स के नतीजे में अपने अहदाफ के ईरान को मजबूर किया जाए और किसी तरीके से वहां पर यह फिजा बनाई जाए कि सैयद अली खामनाई का वजूद जो है वो शायद ईरान को सूट नहीं करता, और अंदर से वहां पर कोई ऐसी मूवमेंट या एक ऐसा दबाव पैदा हो जाए कि जिसमें वो अपने मकासद हासिल कर ले। मुझे तो ये नजर आता है, मुझे यही नजर आता है कि वो ये चाहते हैं, ना कि ये कि एक फुल फ्लेजेड अटैक जो है वो हो रहा हो जिसमें फिर दीगर प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स, रशिया, चाइना और उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। दूसरी तरफ आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जो शुमाली कोरिया की तरफ से आ रहे हैं। शुमाली कोरिया के पास भी तो एक ऐसा मिसाइल प्रोग्राम मौजूद है और न्यूक्लियर पावर है वो, तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करवाने के लिए कभी कोई अटेम्प्ट आपने देखा हो कि इस तरीके की नजर आई हो? उसके खिलाफ पोस्चरिंग जरूर है, लेकिन क्योंकि वो इसराइल के लिए खतरा नहीं है, लिहाजा वेस्ट जो है उस तरीके से बॉर्डर्ड नजर नहीं आता। यहाँ पर एक जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है कि जिसमें एक ऐसा इसराइल जिसके बॉर्डर्स, उसमें अमान, उसमें
اس میں جارڈن، اس میں سعودی عرب کا بیشتر حصہ، اس میں مصر کا حصہ، اس میں عراق، اس میں شام، اور جو پرشین گلف ہے وہاں تک کے بارڈرز لے جانے کا ایونچولی ان کا منصوبہ ہے. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کے تحت کسی اصول کے اوپر اقوام متحدہ کے پرنسپلز پر لڑی جانے والی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس مائتھولوجی اور اس مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ان کے عقائد ہیں اس کی بنیاد پر لڑی جانے والی جنگ. وہ تو ہم غزہ میں دیکھ ہی رہے ہیں، کون سا قانون، کون سا آئین، کون سی اخلاقیات، کون سا چارٹر اقوام متحدہ کا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں سارا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہم یہ کہیں کہ قتل عام ہے وہ. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی گریٹر اسرائیل کی، تو کیا یہ اسلامی ممالک کو نہیں پتا اس کے بعد کسی اور کی بھی باری آئے گی؟ اسلامی ممالک کو بہت اچھے سے اندازہ ہے. اب پھر وہ سپورٹ کیوں نہیں اس طرح سے کر پا رہے کہ ان کو پتا کہ ایران اگر ابھی لڑ رہا ہے تو کل کو اگر ایران کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، یا جس طرح کی چاہتے ہیں اسرائیل امریکہ، وہ اس طرح کے رجیم لے آتے ہیں، خانہ جنگی ہوگی، اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، انہوں نے سارے ممالک میں کیا ہے، وہ خود تو محفوظ رہیں گے. تو اس کے بعد اسلامی ممالک کا کیا ہوگا، ہمسایہ ممالک کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، کوئی اپنی اقتدار کی مجبوری سے وہاں پر موجود ہے. جتنی بھی ہم عرب ممالک کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں، وہاں پر بادشاہتیں ہیں، اور بادشاہتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ سازشیں بھی ہوتی ہیں. ہاؤس آف سعود میں یا دیگر جو آپ کے یہاں پر راجدھانیاں یا مونارکیز قائم ہیں، وہاں پر دوسرے اپوزیشن بھی موجود ہے. وہ بھی پاور ڈائنامکس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں. تو ہر ایک کو اپنی اپنی رجیم اور اپنی پروٹیکشن درکار ہے، اور اس کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ان کو یہ لگتا ہے یا ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے یا ہم ان کے خلاف اس طریقے سے نہیں اٹھیں گے تو شاید ہم محفوظ رہیں. یہ جو آبویسلی ایک انسانی فطرت میں، جبلت میں بھی شامل شے ہے کہ جب تک خطرہ خود آپ تک نہیں پہنچتا، آپ کے دروازے تک نہیں پہنچتا، آپ کو یہی لگتا ہے کہ جب تک میں محفوظ ہوں تو اس وقت تک شاید خطرے کی کوئی بات نہیں. حالانکہ یہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، یہ ابھی یہ کوئی ون آف انسیڈنٹ نہیں ہوا. آپ آئی ڈی ایف چیف کو، بنجامن نیتن یاہو کو، ان کی اب جو رپورٹ سامنے آ چکے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پچھلے کتنے سالوں سے اس پلان کے حوالے سے منصوبہ بندی ہو رہی تھی. جو پیجر حملہ تھا وہاں سے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں. جو حزب اللہ کی لیڈرشپ کو چن چن کر جس طریقے سے یحییٰ سنوار، جس طریقے سے سید حسن نصر اللہ، یہ واقعات کیے گئے. پھر سیریا میں جو رجیم چینج کروایا گیا، بشار الاسد کو سیریا سے جو ہے وہ ایگزائل میں جانے پر مجبور کیا گیا. obviously their target was not just to send him into exile، بلکہ ان کو شاید پکڑنا بھی مقصود تھا. وہ کیا گیا. پھر کتائب سید الشہداء ہے، دیگر گروپ ہیں عراق میں، حوثیز کو یمن میں جس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے، تو وہ تمام ریجنل جو سپورٹ تھی ایران کی، اس کے اوپر حملے کرنے کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا انتظار کیا گیا، وہ کروائی گئی. وہ اب واضح نظر آتا ہے کہ وہ آرکسٹریٹڈ تھی. وہ سب کچھ ہونے کے بعد آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر براہ راست یہ حملے کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کئی دہائیوں کی تیاری، کئی سال کی انٹیلیجنس شامل ہے. کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 8, 9, 10 یا 14 نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہیں، پھر ان کے آرمی چیف سے لے کر ان کے جو IRCG ہے، ان کے کمانڈرز کو کہاں کیسے جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی اسیسینیشنز ہوئی تھی، محسن فخری زادے کی آپ شہادت دیکھ لیں، ابو مہدی المہندس کو جس طریقے سے ٹیک آؤٹ کیا گیا، شہید قاسم سلیمانی کو، سب کو کسی ایسی جگہ پر شہید کیا گیا. یعنی اگر کسی کو بغداد ایئرپورٹ پر نشانہ بنایا گیا، کسی کو کسی نیوکلیئر فیسلٹی سے واپس اپنے گھر کی جانب آتے ہوئے نشانہ بنایا گیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا موڈس آپرینڈائی استعمال کیا ہے. لیکن کوئی شخص اپنے گھر میں، اپنے بستر میں، اپنے فلیٹ میں موجود ہو، وہاں پر اس کو سوتے میں نشانہ بنانا، اس کے لیے جس قسم کی ٹیکنالوجی کی، جس قسم کی انفارمیشن کی، جس قسم کے ایکسس کی، جس قسم کی ڈیپ پینیٹریشن کی ضرورت تھی، وہ موساد نے ظاہر ہے کہ اچیو کیا. لیکن کیا اس سے وہ اینڈ آبجیکٹو ملا؟ نہیں. تو اس کا جواب ہے نہیں، اس طرح نہیں ہو سکا. اچھا، بوٹس آن دا گراؤنڈ کی آپ نے بات کی، اس کے بغیر مشکل نظر آ رہا ہے کہ تختہ الٹا جائے، اس طرح کی ابھی کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی.
لیکن اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ویتنام کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. افغانستان میں بھی ہے تو زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بیسز بنائی, اس سے باہر یہ لوگ نکلتے ہی نہیں تھے فورسز ان کی, پھر بھی ان کو نقصان ہوا. تو دوسری طرف دیکھتے ہیں اگر جانی نقصان کی بات کی جائے تو ویتنام کی جنگ تو پھر امریکہ ہارا ہی نہیں, اگر دیکھا جائے تو ان کے تو شاید اس سے 10-20 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ جانی نقصان ہوا. یہی صورتحال افغانستان کی بھی تھی. لیکن الٹیمیٹلی اگر لکھا جاتا ہے تو وہ عزائم حاصل نہیں آپ کر سکے جن کی وجہ سے آپ نے یہ جنگ شروع کی تھی, تو اس کو پھر شکست مانا جاتا ہے. ادروائز تو ویتنام کا کچھ نہیں بچا تھا, ان کی تو پوری نسل ہی سمجھے اڑا دی تھی ایک. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل مقصد تو یہی ہے کہ ایران کو جب کرپل کرنے کے وہ تمام طریقے جو مہذب دنیا کے غیر قانونی طریقے آپ کہہ سکتے ہیں وہ استعمال کیے گئے اور وہ ناکام ہو گئے. فار ایگزامپل آپ نے ایک ملک ہے اس کے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس بنانے والے اور یا اس کا پوٹینشیل رکھنے والے صفحے اول کے 4-5 ممالک میں شامل ہیں. آپ نے اس کی پیٹرولیم ایکسپلوریشن سے لے کے اس کی ایکسپورٹ تک کے اوپر اس قسم کی سینکشنز لگائیں کہ آپ اس کو کرپل کر دیں. آپ نے اس کے ڈوئل یوز ٹیکنالوجی کے حصول کے حوالے سے پابندیاں لگائیں. وہ ادویات تک نہیں امپورٹ کر سکتے, وہ اپنے کھانے پینے کی ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے, عام ضروری اشیاء جو ہیں وہ امپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری پابندیاں ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر اسی وجہ سے لگائی گئی تھی کہ اس کو ایسے الجھا دیا جائے, ایسے مصروف رکھا جائے کہ یہ اپنے ڈیفنس یا اس خطے میں جو ہمارے عزائم ہیں ان کے خلاف ایک اوفینسو بلڈ اپ نہ کر پائے. جب وہ تمام کی تمام ناکام ہوئی, اسی صورت میں یہ نیا پلان جو ہے اس کو ان پلیس کیا گیا ہے. اگر if they were better off with the kind of sanctions جس قسم کی انہوں نے معاشی پابندیاں لگائیں, جو معاشی ناکہ بندی کی گئی ایران کی, اگر انہوں نے ان کا پرپس سرو کر دیا ہوتا تو آج ان کو حملہ نہ کرنا پڑتا. اب اگر حملہ کر لیا ہے, یہاں پر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ہمارے جو سفارتکار ہیں, میری ان سے جب بات ہوتی ہے وہ یہ فیئر کر رہے ہیں کہ اب صورتحال جس نہج پر چلی گئی ہے یہاں پر اس کو ویسٹ کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہاف کو چھوڑا جائے, اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیا جائے. ادروائز اگر ایران کا برتری کا جیت کا تاثر ابھرتا ہے تو پھر یہاں سے پھر ایک ایسی جو میزائل بنانے کے ان کے پاس صلاحیت ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا ہے, آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ویزمن انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو اگر صرف مٹیریل کے ٹرم میں بات کریں تو وہ تو $500 ارب کا یعنی $500 ملین کا لاس ہوا ہے, جو وہاں پر بلڈنگ یا وہاں پر جو مشینری یا وہاں پر جو کمپیوٹرز یا وہاں پر جو ریسرچ ورک موجود تھا. لیکن اگر آپ ویزمن انسٹیٹیوٹ کی سمبولک امپورٹنس کو سمجھیں کہ وہ اسرائیل کی اور مغربی دنیا کی آج تک کی ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کا علامت تھا, وہ سمبل تھا, وہ جگہ تھی جس کے اوپر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہے ہمارا ٹیکنالوجی کا وہ مرکز جہاں سے ہم پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنے والی ٹیکنالوجی بناتے ہیں. اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے, وہ ایک تماچا ہے اسرائیل کے منہ پر بھی اور اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کے بھی. یہاں پر جب ہم ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ بھائی 639 یا 700 یا 800 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ایران میں شہید ہو گئے, دوسری طرف اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے 24 لوگ شہید ہوئے ہیں. یہاں پر نمبر سے زیادہ جو سمبولک امپورٹنس ہے وہ میٹر کرتی ہے. اسرائیل کے لیے یا مغربی دنیا کے لیے 16 لاکھ مربع کلومیٹر میں کسی بھی ایک جگہ کو نشانہ بنانا, ایک ایسے ملک جس کے ایریل ڈیفنس سسٹم جس کو بلڈ اپ ہی نہیں کرنے دیا گیا, جس کو ایئر فورس نہیں بنانے دی گئی, جس کے اوپر پابندی در پابندی لگائی گئی, اس کو ہٹ کرنا شاید اتنا بڑا اچنبے کی بات نہ ہو. لیکن اس وقت مغربی میڈیا کو آپ فالو کریں کلوزلی, ایوری سیکنڈ رپورٹ از جسٹ ڈسکسنگ ون تھنگ کہ آخر ایران کس طریقے سے بریچ کر رہا ہے. اسرائیل کی فضاؤں کو بریچ کر کے ایرانی میزائل, ایرانی ڈرون, ایران کے جو پروجیکٹائلز ہیں وہ اسرائیل میں لینڈ کیسے کر رہے ہیں, ان کی جو جیٹ فیول بنانے والے جو ہیفا میں جو ان کے پیٹرولیم انڈسٹری ہے اس کو کس طریقے سے ٹارگٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ میں شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو کسی نہ کسی طرح ان کو کچھ ٹیکنیکل سپورٹ کچھ نہ کچھ فراہم کر رہا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں سوالات موجود ہوں گے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے بہترین نظام ہیں
دفاعی نظام ہے وہ بھی ایک ان کی لمیٹیشنز ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں, اور اس کا ہم نے جو مظاہرہ دیکھا تھا جو 2019 میں سپٹمبر میں ارامکو پر اٹیک ہوا تھا, وہاں پر تھارڈ اور پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم امریکہ کے اور اس کے آپریٹرز بھی امریکی ہیں, وہ وہاں پر موجود ہیں. اور وہ حوثیز کا جو حملہ تھا اس میں سوارمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا کہ بیک وقت آپ خود کش ڈرونز بھیجیں, کروز میزائل بھیجیں اور بیلسٹک میزائل بھیجیں, اور سسٹم میں ایک سرٹن نمبر آف بیٹریز ہے, اور انگیج کرنے کے لیے جس وقت وہ انگیج کرنے کے لیے لانچ ہوتے ہیں اور بیٹریز کی ریپلیسمنٹ کے ٹائم کے دوران آپ کا جو میزائل آئے گا اس کو وہ سسٹم کو چیٹ کرتا ہوا, اگرچہ وہ ریڈار کے اوپر کیچ ہو جائے گا لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیٹری موجود نہیں ہوگی, میزائل موجود نہیں ہوگا. تو وہ وقت ہے جو سوارمنگ کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے. پاکستان نے بھی یہ کیا انڈیا کے خلاف, اور ایران بھی اس کا توڑ نکال رہا ہے, اور اب ایران یہ کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بڑی زبردست آپ کے ساتھ گفتگو رہی. بڑی مہربانی, مجھے پتا آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی پھر بھی آپ نے اتنا وقت نکالا. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.